بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 29ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. رات کے 2 بجے کا عمل تھا جب عالم تاب نے مہین کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا. مہین کو یوں ہی جھونک سی آئی تھی. وہ بدحواس ہو کر اٹھ بیٹھی. کون؟ میں ہوں. باہر آؤ جلدی سے، بابا صاحب بلا رہے ہیں. ان کی حالت اچانک بگڑ گئی ہے. بند دروازے کے پیچھے سے سب کچھ کہہ دیا گیا. مہین دوپٹہ سنبھالتی بڑی تیزی سے دروازہ کھول کر باہر آئی تھی. جلدی آؤ مہین. وہ اس سے آگے آگے چل پڑی. کمرے میں بہت سے لوگ جمع تھے. بڑے ابا اور بصیر چچا دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ تمام لڑکے جن سے وہ اتفاق سے پہلے راؤنڈ میں ملی تھی وہاں موجود تھے. تمام لڑکیاں، سمیہ بھابھی اور بابا صاحب کی بہوئیں بیٹیاں بھی دم سادے کھڑی ہوئی تھی. بابا صاحب، یہ مہین آ گئی. اسی دم دروازہ کھلا اور باری اندر داخل ہوا. فون کر دیا دونوں کو؟ عالم تاب نے استفسار کیا. جی. آؤ مہین، وہاج راستہ دو، عالم تاب نے کہا. وہاج فوراً ایک طرف ہو گیا. مہین دم بخود سے ان کے قریب چلی آئی اور بیڈ کے کنارے ٹک گئی. دلہن، ہم نے کچھ نہیں کمایا. روشی نے ہمیں کلاش کر دیا. دیکھو، بس ہمارے دماغ کی شریان پھٹنے والی ہے. ہم دنیا کے مفلس ترین لوگوں میں سے ہیں. ان کی آنکھوں سے 2 موتی ڈھلک گئے. دیکھو، یاور بہت دکھی ہیں. ان کا خیال رکھنا. اور سب کے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس صرف تم اور جواد ہو. ہم تم سے کچھ نہیں چھپائیں گے. ہم نے عالم تاب کو تاکید کی ہے کہ گاڑی تیار ہے خان. ڈرائیور نے اندر آ کر باری کو مخاطب کیا. جواد، وہاج، منصور باری بابا صاحب کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے. باقی لوگ ایک طرف ہو گئے. بمشکل بابا صاحب کو گاڑی تک لے جایا گیا. جتنے لوگ لینڈ کروزر میں سما سکتے تھے بیٹھ گئے. ساری حویلی کی لائٹیں جلا دی گئی تھی. عالم تاب وہیں ستون سے ٹیک لگا کر رونے لگی، اور ان کے سسر ہی نہیں حقیقی تایا بھی تھے. ہائے روشی، تو ہی چلی جاتی دنیا سے. اب تو تیری دی ہوئی ذلت بھی ہے اور بے صاحبانی بھی. مہین کے احساسات عجیب سے ہو گئے. وہ ہال کمرے کی طرف آ گئی. سب لڑکیاں بھی جاگ چکی تھیں اور بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ بابا صاحب کو کچھ ہو گیا تو عمر بھر کے لیے یہ بات ہو جائے گی کہ روشی کی وجہ سے یہ سب ہوا. روبی نے ماحول پر چھائی خاموشی توڑی. اور کیا، اللہ کرے بابا صاحب ٹھیک ہو جائیں. تانیہ نے جلدی سے دعا کی. انتہائی سیلفشنس ہے کہ انسان اپنے علاوہ اور کسی طرف دھیان ہی نہ دے. شینو تلخی سے گویا ہوئی. اس طرح کی بات تھے، اس وقت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہتر ہے کہ بابا صاحب کے لیے دعائے صحت کی جائے. گلو نے ہمیشہ کی طرح بہت سوچ سمجھ کر بات کی. کچھ لڑکیاں اسی وقت وضو کرنے چلی گئی. مہین کا رواں رواں مبتلائے اندیشہ اور دعا گو تھا کہ کسی طرح بابا صاحب ٹھیک ہو جائیں، ورنہ روشی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باپ کو کھو دے گی. اس کا ذہن تو پہلے ہی الجھا ہوا تھا. جاتے جاتے بابا صاحب اور الجھا گئے تھے. وہ کیا ہے جو آج تک چھپایا گیا، اور اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ وہ مزید الجھن میں پڑ گئی تھی. اتنے لوگوں کی موجودگی میں مسلسل خاموشی بھی بہت محسوس ہونے لگتی ہے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی کہ اس طرح بیٹھنے کا فائدہ بھی کیا. 2 گانا قضائے حاجت ہی پڑھ لے. اسے اگر دور تک کی فکر تھی تو بس روشی کی تھی. بس یہی دھیان میں آیا جا رہا تھا کہ بابا صاحب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. دستک اتنی زور سے ہو رہی تھی کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی. جی کون؟ دروازہ کھولو روشانے. تیمور علی خان کی آواز آئی. وہ ساری جان سے کام گئی. اس وقت کاکا جان. وہ اچھل کر بیڈ سے نیچے آئی. بڑی بدحواسی سے دروازہ کھولا. جی کاکا جان. چادر اوڑھو روشانے اور چلو. وہ انتہائی سنجیدہ تھے. جی کہاں؟ وہ بے حد پریشان ہو گئی. وقت نہیں ہے بالکل. ہری اپ. وہ قدرے برہم انداز میں گویا ہوئے. روشی سہم گئی. جلدی سے پاؤں میں چپل ڈالی اور دوپٹہ گلے میں ڈال کر چادر اوڑھ لی اور تیمور علی خان کے پیچھے پیچھے چل پڑی. ڈرائیور جیپ کے پچھلے دروازے کھولے ہوئے منتظر کھڑا ہوا تھا. تیمور علی خان نے پہلے روشی کو بیٹھنے کے لیے کہا، پھر خود اس کے برابر میں بیٹھ گئے. موبائل فون اس کے ہاتھ میں تھا. شیرگل، اندر کی لائٹ جلاؤ. تیمور علی خان نے فون سیٹ کیا. فوراً اندر روشنی ہو گئی. تیمور علی خان نمبر پش کرنے لگے. روشنی کبھی ان کے چہرے کی طرف، کبھی ان کی ان متحرک انگلیوں کی طرف دیکھ رہی تھی. ہاں کون بیا؟ راستے میں ہوں. کون سے ہاسپٹل میں؟ ٹھیک ہے. اچھا دیکھو، ہاسپٹل سے فون آئے تو نمبر لے لینا، میں پھر کال کروں گا. اوکے. روشی دم بخود ان کی شکل دیکھ رہی تھی. کاکا جان بیا سے بات کر رہے تھے، جس سے ظاہر تھا کہ بڑی حویلی میں گڑبڑ ہے. کون بیمار ہے؟ تیمور علی خان کے چہرے سے جو تاثرات اسے نظر آ رہے تھے ان کی وجہ سے اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کوئی سوال کرے. بابا صاحب کی حالت بہت خراب ہے روشانے. اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کا قتل تمہارے ذمے.
وہ بہت ڈسٹرب تھے۔ روشی کی تو جیسے جان نکل گئی، یوں بھی اس کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ ذہن کی اسکرین سے خواہش گزید جیسے جذبات کے بادل صاف ہو چکے تھے۔ اپنے تمام پچھلے اقدامات کی بدصورتیاں سامنے سرو قد آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر ان کی حالت اور بھی بگڑ سکتی ہے کاکا جان، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ اب کیا کریں، زہر بھی تم ہو اور تریاک بھی۔ ہمیں اس وقت موجود رشتوں میں سوائے اپنے باپ کے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ان سے دکھ بھی ملے ہیں مگر سب سے زیادہ حاجتیں بھی ہم نے ہی پائی ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ بابا صاحب اس لیے بیمار تو نہیں ہوں گے کہ انہیں میرا فراق ستا رہا ہوگا، وہ تو اس لیے بیمار ہوئے ہوں گے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ٹھیک ہے میں خود سر ہوں، لیکن ایک انسان کی حیثیت سے میرا حق نہیں کہ میری بات سنی جائے۔ مجھ میں بہت جرتیں ہیں مگر اتنی جرت تو نہیں تھی کہ میں باری کا نام لے کر حویلی میں باز گشت کا اہتمام کر دیتی۔ مجھے نعیم سے شادی کرنا تھی، نہ اب سے، نہ زہد سے، نہ بکر سے۔ میں کسی انچاہے مرد کو خود سے قریب برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے کوئی بوجھ جیسا رشتہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ عمر بھر مجھ بابا صاحب اتنا تو کر لیتے کہ میری بات سن لیتے۔ اس کے علاوہ حیثیت تو ہمیں دی جائے، ہم ان کی جاگیری میں ان کے ٹکڑے تو نہیں ہیں کہ جیتے جاگتے انسان ہیں۔ ایک شخص جس کے نام کے مجھے انسیت نہیں، اسے اپنی انمول ذات، اپنی انا سونپ دوں۔ کیا میں انسان نہیں، استعمال ہونے والی شے ہوں گی؟ تیمور علی خان نے اسے احساس جرم میں مبتلا کیا تو اندر سے انا کا واویلا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، بے وزن دیواروں جیسے ڈھول بنانے والے آخرکار زحمت اٹھاتے ہیں۔ انسان کی ذات کو تو روشن اور بڑے بڑے دریچوں اور دروازوں والی عمارت کی طرح ہونا چاہیے کہ فضا، ماحول، موسم، ہر تبدیلی کا پتہ چلتا رہے، تدبیر اور انتظام ہوتا رہے، اور پھر شعور کمانے والے راستے پر ڈالنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ اپنی ذات کے ہونے کا احساس ہی نہ ہوتا۔ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو اس کی بات تو سننا چاہے، باقی مراحل تو بعد کی باتیں ہیں۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ کلو 1 منٹ۔ انہوں نے جیب سے قلم نکالا اور روشی کا ہاتھ تھام کر ہتھیلی سامنے کی۔ پہلے تو وہ سمجھی نہیں، گڑبڑا گئی مگر فوراً ہی سمجھ گئی۔ آپ بولیے کاکا جان، میں لکھتی ہوں۔ اس نے قلم ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ تیمور علی خان نے 2 نمبر نوٹ کرائے اور فون آف کر دیا۔ گلو بتا رہی تھی ایمرجنسی میں ہے اور ابھی کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیسی طبیعت ہے۔ سٹی ہاسپٹل میں۔ شیرگل سٹی ہاسپٹل چلنا ہے؟ تاکید کر کے وہ ڈرائیور کو تاکید کر کے ایزی ہو کر بیٹھ گیا۔ روشنی نے قلم ان کی طرف بڑھایا جو انہوں نے جیب میں ٹکا لیا۔ کہیں گھنٹے کا کرب انگیز سفر تمام ہوا۔ سٹی ہاسپٹل کے پارکنگ لاٹ میں جا کر جیپ رک گئی۔ اپنے ہاں کی لینڈ کروزر کی روشنی نے دور سے ہی پہچان لیا تھا۔ یہ تو گاڑی میں ہی پتہ چل گیا تھا کہ بابا صاحب کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ جہاں یہ بات باعث طمانینت تھی، وہاں آگے پیش آنے والے حالات اسے اعصابی خلجان میں مبتلا کیے ہوئے تھے۔ تم یہیں بیٹھو روشانی، ہمارا انتظار کرو، تیمور علی خان نے جیپ سے اترتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تیمور علی خان کی شخصیت میں ایسی بات تو تھی کہ وہ اس سے خوش نظر نہیں آ رہے تھے، متفکر بھی تھے۔ اس کے باوجود اس کی ذات سے عجیب تقویت کا احساس بہرحال مل رہا تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ وہ باہر نظریں دوڑانے لگی۔ شیرگل بھی اتر کر ٹہل رہا تھا۔ وہاں اس نے محسوس کیا کہ پیچھے کوئی گاڑی آئی ہے۔ اس نے صرف گردن موڑ کر پیچھے دیکھا مگر فوراً ہی سیدھی ہو گئی۔ بے پٹھہار جیپ سے یاور علی خان اتر رہے تھے۔ اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے چادر پیشانی پر مزید کھسکا لی۔ یہ ایک بے ساختہ مگر اضطراری عمل تھا۔ پھر اس نے یاور علی خان کو کوریڈور کی طرف بڑھتے اور ایک طرف مڑتے ہوئے دیکھا۔ یہاں تو کچھ اور ہی سن نہ ہو جائے، اسے اندیشے ستانے لگے۔ اسے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا، کوئی باہر آتا دکھائی نہیں دیا تھا۔ شیرگل بھی ایک بینچ پر بیٹھ چکا تھا۔ وہاں اس کی نظر وحاج پر پڑی جو میڈیکل سٹور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یا اللہ، کیا سب آئے ہوئے ہیں؟ وہ مزید فکر مند ہو گئی۔ وحاج کے اندر جاتے ہی اس نے دیکھا تیمور علی خان باہر آ رہے ہیں۔ وہ ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تیمور علی خان نے اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آؤ روشانی۔ ان کا چہرہ نہ جانے کیوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی اور ہو۔ کاکا جان، ایزی، نو پرابلم۔ ہم نے کہہ دیا کہ تم نے ہمیں فون کر کے اپنی پریشانی بتا دی تھی، اس لیے ہم نے شیرگل کو بھیج کر تمہیں سرائے بلوا لیا تھا۔ درمیان میں کچھ ایمرجنسیز ہو گئی، اس لیے ہم بڑی حویلی پہنچ کر بات نہیں کر سکے۔ ہم فیس ٹو فیس بات کرنا چاہتے تھے۔ دراصل جو ایمرجنسیز ہم نے بابا صاحب کو بتائی وہ اتنی ریئل اور سچی ہیں کہ ان کو یقین کرنا پڑے گا کہ ایسا ہی معاملہ دوسری صورت میں اگر وہ یقین نہیں بھی کریں گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ وہ ہمیں جھٹلائیں گے مگر کسی بھی صورت میں وہ اسٹرانگلی ریئیکٹ نہیں کر سکتے کہ تم ہماری سپورٹ بیس پر ہو۔ اس
स्पोर्टिंग बेस पर हो। उसको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए वो उससे आहिस्ता आहिस्ता मुखातिब थे। वो फटी फटी आंखों से उनकी सिम देख रही थी। काका जान ऐसे तो नहीं थे, अब क्यों हो गए ऐसे? वो तो बचपन ही से उन्हें देखकर खौफज़दा हो जाती थी, हालांकि उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा था। वही क्या हवेली के सभी बच्चे उनसे डरते थे, उन्हें बड़ी हवेली में पाकर इधर उधर हो जाते थे। एक बसीर चचा हैं जिनके कान की मैल तक घर के बच्चों ने चेक कर ली होगी, बच्चों में बच्चे बने रहते थे। तैमूर अली खान तो फिर उनसे छोटे थे। उसने बेसाख्ता तैमूर अली खान का हाथ थामकर हाथ की पुष्ट पर बोसा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काका जान, मैं अपनी नज़रों में गिर चुकी हूँ, मैं इस तरह के सलूक की हकदार नहीं हूँ, मुझे मेरे हिस्से की सज़ा मिलने दें। वो भराई हुई आवाज़ में गोया हुई और जीप से नीचे उतर आई। तैमूर अली खान आगे और वो उनके पीछे चल पड़ी थी। कॉरिडोर में पहुंचकर उसकी रही सही जान भी निकलने लगी। घर के तकरीबन सभी लड़के और मर्द वहाँ मौजूद थे। उसने झट नज़रें झुका ली थी, यूँ जैसे इंतहाई कभी फेल की मुजरमा भरी अदालत में हो। तैमूर अली खान एक लम्हे के लिए भी नहीं रुके, सीधे चलते गए। उनकी तकलीद में वो भी। बाबा साहब बिल्कुल सुस्त लेटे हुए थे, चेहरा सुर्ख और तिमतमा रहा था, आंखें बंद थी। वो तैमूर अली खान की पुश्त पर थी। उन्होंने बराबर आने का इशारा किया। उसकी टांगें लर्ज रही थी और उस पर यह एहसास कि शीशे के उस पार सब खड़े देख रहे हैं। तैमूर अली खान ने बाप का हाथ आहिस्तगी से अपने हाथ में लिया तो उन्होंने फ़ौरन आंखें खोली। तैमूर अली खान उन पर झुके हुए थे। सीधे हो गया और रोशी की तरफ इशारा किया। बाबा साहब की आंखों में पुतलियां लहजे भर को साकित होगी, जैसे उन्हें यकीन ना आ रहा हो। चल हमें उन्होंने उसकी तरफ देखा, फिर आंखें मूंद ली और गहरा सांस लिया। रोशाने, तुम जीप में बैठो, बड़ी हवेली हम खुद छोड़कर आएंगे। वो सरगोशी वाली आवाज़ में गोया हुए। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगी, मगर एकदम रुक गई और पलटकर तैमूर अली खान की तरफ देखने लगी। वो भी उसकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगे थे। वो उनके करीब चली आई। काका जान, वो पप्पा, जवाद भाई, वो जैसे उनके कान में बोली। ओह! तैमूर अली खान ने शीशे के पार देखा और गोया हुए। आओ हमारे साथ। स्याह शलवार कमीज़, नाजुक वज़ा की मगर मजबूत चप्पल पहने हुए तैमूर अली खान अपनी ठटका देने वाली मर्दानगी के साथ उससे साहिबान सा महसूस हो रहे थे, मगर जाने क्यों से तासुरात में वो बहुत सर्द महसूस हो रहे थे। वो आगे बढ़े और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो उसने लपक कर उनका बाजू थाम लिया। सामने या दाएं बाएं देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी, बस उनका बाजू थामे चलती चली गई। कॉरिडोर से बाहर आकर उसने तैमूर अली खान का बाजू छोड़ दिया। शेरगुल इन्हें आता देखकर बेंच से खड़ा हो गया। बड़ी हवेली चलो शेरगुल। वो जीप का दरवाज़ा खोलते हुए गोया हुए, उसे जीप में बैठने का इशारा किया। हवेली में दाखिल होते ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। भाई साहब, बड़े अब्बा और बसीर चचा को मैंने समझा दिया, वो तुमसे इस मौजू पर बात नहीं करेंगे, डोंट वरी। और पप्पा, वो पूछना चाहती थी, जाने क्या सोचकर चुप हो रही। आओ। सुबह नमूदार हो चुकी थी, हल्का हल्का उजाला फैल रहा था। वो तैमूर अली खान के पीछे पीछे चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के घर पहली मर्तबा आई हो। बार बार आलमताब का खशोनत भरा चेहरा सामने आ रहा था। सरस्वती जाने किस काम से बाहर आई थी। रोशी को देखकर उल्टे पांव दौड़ गई। उसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। रोशी बीबी, आसा तैमूर खाना नाल, बेगम जी, रोशी बीबी। अंदर जैसे खुलबली मच गई। आलमताब लड़कियों के साथ हॉल में ही थी, जहाँ नवाफिल का सिलसिला जारी था। तानिया तो नीयत तोड़कर भागी, जो नीयत से आगे के मराहिल तय कर चुकी थी। उन्हें सलाम फेरने की जल्दी हो गई। अलबत्ता आलमताब ने बड़े सुकून से नमाज मुकम्मल की। बाकी ख़वातीन अपने अपने कमरों में थी। सम्या बच्चे को दूध पिलाने जा चुकी थी। माहीन भी अपने कमरे में थी। तैमूर अली खान हॉल में दाखिल हुए। जो लड़कियाँ सलाम फेर चुकी थी वो अपनी अपनी जगह दहक गई। अस्सलाम वालेकुम। तैमूर अली खान ने अपने मखसूस स्टाइल में भावज को सलाम किया। मुख्तलिफ कोनों से आवाज़ें उभरी। अस्सलाम वालेकुम काका जान। शिट। ओ गॉड। एक्चुअली यहाँ पर किसी ने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करनी है, तो ये मैं हॉल में बैठी हूँ, तो एकदम से ये वो गुब्बारा फटा है। और इस वक्त तो जिस तरह के हालात हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं मैं कितना ज़्यादा वो डर गई हूँ। तो वो एकदम से गुब्बारा फटा है और यार खैर चले, हम जहाँ पर नावल में थे, सॉरी मैंने आप लोगों को इंटरप्ट किया। मैं इसको एडिट भी नहीं करना चाह रही थी, तो इसलिए फिर मैंने वो किया। और मैं डर गई हूँ यार, मतलब एकदम से वो गुब्बारा फटा। तो चले आगे से हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। भाभी बेगम, आइए आपके कमरे में चलते हैं। रोशी,
تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ شاباش بابا صاحب، کیسے ہیں تیمور؟ تم یہ بتاؤ۔ انہوں نے برہمی اور ناگواری سے جاتی ہوئی روشی کو دیکھا۔ شکر ہے اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آئیے بھابھی بیگم، یہ سیاپا کہاں سے اٹھا لائے؟ گولی کیوں نہ مار دی تم نے؟ تم بھی تو اسی خاندان سے ہو، کس منہ سے آئی ہے یہاں؟ وہ زیادہ دیر ضبط نہ کر سکی، بھڑک اٹھی۔ اگر آپ کہیں گی تو واپس اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے ہم، مگر پہلے کچھ بات چیت تو کر لیں آپ سے۔ آئیے۔ عالمتاب نے ان کے جملے پر بری طرح چونک کر ان کی شکل دیکھی تھی۔ تیمور تم پلیز بھابھی بیگم۔ وہ جیسے زچ ہو گیا۔ لڑکیاں انتہائی ذوق و شوق سے تیمور علی خان کی شکل دیکھ رہی تھی اور ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ ان کے منہ سے کوئی ایسا جملہ پھسل جائے جس کا تعاقب کرتے ہوئے حقیقت کا سراغ وہ خود لگا لے کہ واقعہ کیا ہوا، مگر وہ بے دل سی ہو گئی کیونکہ عالمتاب تیمور علی خان کو ساتھ لے کر ہال سے باہر چلی گئی تھی۔ چلو روشی کے پاس چلتے ہیں، بیا نے تڑپ کر کہا۔ وہ دروازہ کھولے گی تبھی تو اس تک پہنچو گی۔ شینو نے اپنا تمام تر تحیر و استجاب دبا کر طنزیہ کہا۔ شینو ٹھیک کہہ رہی ہے، مشکل ہے جو وہ دروازہ کھولے۔ گلو نے شینو کا طنزیہ لہجہ نظر انداز کر کے ان کے صحیح اندازے کی تائید کی۔ چلو مہین ممانی کے پاس چلتے، انہیں خبر بھی دیتے اور پھر ساتھ لے کر روشی کے پاس چلتے، وہ کہیں گی تو وہ دروازہ ضرور کھولے گی۔ مونا کے تڑپتے شوق نے تدبیر سجائی۔ بالکل ٹھیک۔ وہ سب کی سب کھڑی ہو گئی سوائے شینو کے۔ آپ نہیں چل رہی شینو آپا؟ روبی نے پوچھا۔ تم لوگ چلو، دروازہ کھلواؤ، آتی ہوں میں۔ اگر سٹوری کا شروع تھوڑا سا نکل جائے تو بعد میں تم سنا دینا۔ وہ مسکرائی۔ یہ مت بھول جانا فجر کی نماز باقی ہے ابھی، شیطان اسی طرح وار کرتا ہے۔ ہمایونی خیز انداز میں بولی۔ اللہ رضا میں پارسائی، تعلق، اپنائیت، انسیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کتنا بدصورت ہو جاتا ہے انسان دوسروں کے کردار پر حملہ کرتے ہوئے۔ نماز پڑھنا تو بڑا آسان ہے، کٹھن مرحلے تو اندر کا انسان ایسے ہی موقعوں پر طے کرتا ہے۔ اخلاق کی خوبصورتیاں نہ ہو تو بدنی عبادت بھی مسترد ہے۔ عبادت کی جزا تو اخلاقیات سے مشروط ہے، نہ خالی اخلاق سے بات بنتی ہے نہ خالی عبادت سے۔ شیطان سے زیادہ تو کسی کی عبادت کاؤنٹ نہیں ہوئی، پھر بھی مردود کر دیا گیا۔ انہیں تو غالب کا یہ شعر خوش خط اور فریم کرا کر دینا چاہیے، غور و فکر کرنے کے لیے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو نانا ابا کہا کرتے تھے۔ نماز رابطے کا سلیقہ ہے، عام کنیکشن ہے، اور تہجد کی نماز ہارٹ لائٹ۔ نماز بھی رابطہ، اخلاقیات بھی رابطہ، ایک کا تعلق خدا سے اور دوسرے کا خدا کی مخلوق سے۔ گلو کو شینو کی بات سے دلی تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ماہین کے خوابگاہ تک سوچتی ہوئی کیفیت میں پہنچی تھی۔ ماہین پہلی دستک پر باہر آئی تھی۔ اس نے بڑی فکر مندی سے ان کے چہرے دیکھے، سب کے سب ایک ساتھ۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ ممانی جان، روشی آ گئی ہے۔ مونا نے لب کشائی کی۔ ہیں؟ اسے سماعت کا دھوکہ محسوس ہوا تھا۔ جی روشی آ گئی ہے، گلو نے بھی کہا۔ کیسے؟ اس کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی۔ کاکا جان کے ساتھ، اور کچھ تو ہمیں بھی نہیں پتہ، روبی نے کہا۔ کاکا جان؟ وہ الجھی۔ سارا اعصابی نظام الٹ پلٹ ہونے لگا تھا۔ جی کاکا جان، تیمور علی خان، زری نے وضاحت کی۔ وہ سرائے والے؟ اس نے پوچھا۔ جی وہیں۔ پرسوں رات 1 بجے ان سے بات ہوئی، آج روشی ان کے ساتھ۔ وہ الجھنے لگی۔ کہاں ہے وہ سنبھل کر بولی۔ تمام لڑکیاں بغور اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اپنے کمرے میں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو اطلاع بھی دے دیں اور ساتھ لے کر اس سے ملنے بھی چلیں۔ ہاں چلو۔ وہ ہاسپٹل سے کوئی فون آیا؟ وہ یکدم جیسے کسی دھیان سے چونکی۔ فون بھی آیا تھا، کاکا جان بھی بتا رہے تھے کہ اب حالت بہت بہتر ہے، وہ وہیں سے آ رہے ہیں، بھیا نے بتایا۔ روشی بھی گئی تھی ہاسپٹل؟ اس نے چلتے چلتے قدرے حیرت اور مخفی سے اندیشے کے ساتھ پوچھا۔ شاید آئی تو وہ کاکا جان کے ساتھ ہی ہے، تانیہ نے کہا۔ اچھا، مہین کا ذہن الجھ گیا تھا۔ تمہارے کاکا جان کیا واپس چلے گئے؟ اس نے مونا کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ بڑی امی کے پاس ہے۔ اس نے روشی کے کمرے کی طرف بڑی مشتاق نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ مہین نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ روشی کی تھکی تھکی آواز آئی۔ میں ہوں مہین، دروازہ کھولو۔ چٹخنی گرنے کی آواز تو آئی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ مہین نے دروازہ پش کیا تو وہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اللہ تمہیں توفیق دے اور ستاؤ ہمیں۔ اس نے سرخ و زرد کنٹراسٹ کے خوبصورت سے لباس میں ملبوس روشی کو بڑی دلچسپی سے دیکھا اور آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ روشی نے بہت ضبط کیا مگر جانے کہاں سے ڈھیر سارے آنسو ابل پڑے۔ مہین کے گلے سے لگی سسکیاں بھر رہی تھی۔ لڑکیاں ادھر ادھر بکھرے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی تھی۔ مہین نے اسے بیڈ پر اٹھا دیا اور اپنے دوپٹے سے اس کی آنکھیں صاف کی۔
یہ مردانہ قسم کی انتہا پسندی تمہیں بہت نقصان پہنچا رہی ہے روشی۔ مجھے آنے والے وقت سے ہول آ رہے ہیں کہ چھوڑیے خالہ، اب مجھے کسی تبدیلی، کسی بات کا خوف نہیں، میں بالکل پرسکون ہوں۔ اس نے گہری سانس لے کر باری باری لڑکیوں کو دیکھا۔ میں سونا چاہتی ہوں خالہ، بہت تھکن ہے، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم آرام کرو، پھر باتیں کریں گے۔ مہین کے اٹھتے ہی لڑکیاں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہین فجر کی نماز پڑھ کر باہر باغ میں آئی۔ اسے شاید یاور علی خان کا انتظار تھا۔ وہ روشی کے متعلق سوچتی ہوئی تھکنے لگی۔ بی بی یہ نہیں سنتا، کہتا ہے اندر آنا ہے، جس کا نام لیتا ہے وہ یہاں نہیں رہتا، پھر بھی نہیں سنتا۔ چوکی دار نے شکایتی انداز میں مہین کو مخاطب کیا۔ مہین آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پھاٹک تک آئی۔ گیٹ کھولو، بلاؤ، کون ہے؟ اس نے چوکی دار سے کہا۔ چوکی دار نے تعمیل کی۔ دبلی پتلی دراز قامت ساولی سلونی لڑکی دھول مٹی میں اٹی اس کے سامنے تھی۔ کون ہو تم؟ مہین نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اقبال بیگم، سب بالو بولتے ہیں، اس نے شکستہ سی کیفیت میں جواب دیا۔ کس سے ملنا چاہتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ عجیب سی یاسیت تھی لڑکی کے چہرے پر۔ متربہ سے، اس نے بہت دھیمی آواز سے کہا۔ مہین کو تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ حویلی میں شاید کسی کو چند لوگوں کے علاوہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں کوئی متربہ رہتی ہے۔ یہ کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ متربہ کا ذکر کر رہی ہے؟ کیا لگتی ہے متربہ تمہاری؟ کس نے تمہیں بتایا کہ وہ یہاں رہتی ہے؟ مہین کی حیرت ہنوز برقرار تھی۔ بس جی مجھے پتہ ہے، یہیں رہتی ہے، دریا بستی میں، اس کے علاوہ کوئی اور حویلی نہیں ہے، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم اس کی کیا لگتی ہو؟ مہین الجھی۔ بس جی بڑی رشتہ داریاں ہیں ان سے، آپ ان سے ملوا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اندر آ جاؤ۔ مہین اسے ساتھ لے کر چل پڑی۔ اس کا ذہن کیونکہ غیر ترتیب سوچوں میں الجھا ہوا تھا، اس لیے خاموشی تھی۔ بالو چلتے ہوئے حویلی کی ایک ایک شے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مہین اسے بیڈ روم میں لے آئی۔ بیٹھو، اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے کپڑے بہت گندے ہو رہے ہیں۔ بالو نے جھجکتے ہوئے قیمتی صوفے پر نظر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، اب ایسے بھی گندے نہیں۔ وہ خود اپنے بیڈ کے ایک کونے پر ٹک گئی۔ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے اگلا اہم سوال کیا۔ کراچی سے، اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا۔ مہین ایک مرتبہ پھر چونک پڑی۔ کراچی سے، اتنی دور سے، تمہارا سامان وغیرہ؟ اندر ایک لوٹ مچی ہو تو سامان کیسا؟ وہ نڈھال سے انداز میں بولی۔ مہین نے اس کے فصیح و بلیغ انداز پر اسے بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ پڑھی لکھی ہو؟ چٹھی ان پڑھ ہوں، مگر اب وقت پڑھا ہے تو وقت ہی پڑھا رہا ہے۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ اتنی دور سے سیدھی یہیں آ رہی ہو؟ مہین کو یکدم ایک خیال آیا۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ ایسا کرو تم نہا دھو لو، میں تمہارے ناشتے کا بندوبست کرتی ہوں۔ کپڑے تو تمہارے پاس ہیں نہیں، میں اپنا کوئی سوٹ نکالتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں متربہ سے ملوائیں گے، فکر نہیں کرو۔ وہ اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ آپ مالکن ہیں یہاں کی؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ ہاں، مگر دوسرے نمبر کی۔ وہ کوئی مناسب سا سوٹ تلاش کرتے کرتے ہنس کر بولی۔ آپ کا نام نازنین ہے؟ بالو کو عارف کی زبان سے نکلا ہوا حرف ازبر تھا۔ مہین وارڈروب کھلی چھوڑ کر چونک کر پلٹی۔ نہیں، مگر تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ وہ الجھن بھرے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ بس نام سنا ہے، مگر آپ وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو بڑی پرانی بات ہے، وہ تو آپ سے بہت بڑی ہوں گی، بالو سوچتے ہوئے بول رہی تھی۔ پھر بھی کس سے سنا تھا نام؟ تم تو کراچی میں رہتی ہو۔ مہین کی حیرت بجا تھی۔ بس وہیں سے سنا ہے سب کچھ، وہ سادگی سے بولی۔ کس سے؟ مہین اپنا کام بھول کر پھر سوالوں میں الجھ گئی تھی۔ عارف بھائی سے، وہ سکون سے گویا ہوئی۔ یہ کون ہے؟ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ یہاں مالکن ہیں، آپ نہیں جانتی انہیں؟ اس مرتبہ حیرت بالو کو ہوئی۔ مجھے زیادہ دن نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے۔ ہاں تو عارف کون ہے؟ اس نے وضاحت کے ساتھ سوال بھی کیا۔ جب آپ انہیں نہیں جانتی تو بیکار ہے، آپ مجھے متربہ سے تو ملوا سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو بتا سکے۔ اس نے آس بھری نظروں سے مہین کی طرف دیکھا۔ ہاں میں تمہیں ملواؤں گی۔ وہ کسی دھیان سے چونکی اور پلٹ کر پھر وارڈروب میں نظر دوڑانے لگی۔ اس سے پہلے متربہ سے کب ملی تھی؟ اس نے ایک سوٹ نکال ہی لیا۔ میں ان سے پہلے کبھی نہیں ملی، وہ فطری سادگی سے بولی۔ اب کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اس نے سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ ضرورت سی ضرورت ہے بیگم صاحبہ، پوری زندگی داؤ پر لگی ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ اچھا چلو، تم پہلے نہا دھو کر ناشتہ کر لو، پھر تم سے آرام سے بات ہوگی۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر دیوار میں نصب ایک بٹن 2-3 بار پش کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں کلو اندر داخل ہوئی، گہرے فیروزی سوٹ میں ملبوس پازیب چھنکاتی ہوئی۔
جی بیبی، دیکھو یہ بیچاری بڑی دور سے آئی ہے، اسے باہر کا باتھ روم دکھا دو، پھر ناشتہ کرا دینا، ٹھیک؟ اس نے کلو کو تاکید کی۔ جی یہ کون ہے؟ اس نے اپنا استجاب ظاہر کر دیا۔ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس سے کیا؟ اور ہاں سنو، وہ بالو کی طرف پلٹی، یہاں اور کسی سے کوئی بات نہ کرنا، جو بات ہو صرف مجھ سے کرنا، ورنہ تمہارا مسئلہ حل ہونا مشکل ہے۔ اس نے بالو کو سمجھایا کہ اس کی اپنی تمام تر دلچسپی اس میں تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔